وعدت خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میں نوجوان دوست بزرگ اور بھائی قرآن شریف کی ایک آیت اور حدیث مبارکہ سے چند حدیثیں پیش کی ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہ ہم نے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا جب ٹھیک ہوتا ہے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑا جب خراب ہو جاتا ہے تو انسان خراب ہو جاتا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ رحم کرنے والوں کو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہے، اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے جو سب کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کو روزی فراہم کرتا ہے، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، تابعدار ہیں، ناشکر ہیں، شکر گزار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں، نفاق والے ہیں، ایمان والے ہیں، تقویٰ والے ہیں، تزکیہ والے ہیں، سب کو اللہ پاک اپنی رحمت سے دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، معافی بھی دیتا ہے۔ ہاں جی، ان کے لیے عنایتیں، شفقتیں، رحمتیں بارہا اللہ پاک ان پر فضل نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے، اس کی شفقت دیکھیے، فرما برداروں کو بھی روزی دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، بے نماز کو بھی دے رہا ہے، نمازی کو بھی دے رہا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی وجہ سے دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ سبھی کا خیال اللہ پاک اپنی رحمت انتظام بندوبست کرتا ہے، حتیٰ کہ حیوانات کا، شجر حجر کا، انسانوں کا، سب کا، ان کی ماں کے پیٹوں میں بندوبست کرتا ہے روزی کا۔ اور ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ باہر بھی کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے سب نعمتوں کا بندوبست کرتا ہے، بے شمار نعمتیں برساتا ہے۔ ہر طرح کی نعمتیں دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، اللہ کی یہ بھی نعمت دیکھو کتنی پیاری پیاری نعمت ہے، یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی دیکھو کتنی پیاری پیاری نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، کلمات شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد ثنا کرتا ہے۔ بے شمار بے بہا نعمتیں اللہ نے مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے پیدا کر دی ہے، ہر ایک۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے بڑے بڑے خوراک ہیں جانوروں کی۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ ایک وقت میں 24,000 ٹن کھانا ہے، 24,000 ٹن اللہ ان کو ایک وقت میں 24,000 ٹن دیتا ہے۔ بعض کم، بعض زیادہ، جتنی بھی اللہ کی مخلوقیں ہیں، مچھلیوں کا اندر کیا کہنا، اتنی بڑی خوراک ہے مچھلیوں کی، آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ان کو مہیا کرتا ہے، اللہ ان کو مہیا کرتا ہے۔ شارک مچھلی 8,000 من کھا کے دوڑتی ہے، پھر 8,000 من کھاتی ہے، پھر دوڑتی ہے، پھر 8,000 من کھاتی ہے۔ سمندر میں اللہ اس کو دوڑاتا بھی رہتا ہے، کھلاتا بھی رہتا ہے۔ 8,000 من، اللہ اکبر۔ اس کے لیے یہ تو چھوٹی سی خوراک ہے، تو اللہ اس کو بڑی بڑی خوراکیں بھی دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق بے شمار، بے حد، بے حساب، ان کی روزی، ان کی خوراک پر وقت پہنچاتا ہے، وقت سے پہلے پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے اس کی روزی فراہم کر دی۔ اس کی ماں کے
سینے میں دودھ کا نظام کر دیا بچے کی خوراک کا، سبحان اللہ۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، دودھ کا نظام پہلے سے جوڑ دیا۔ ہر خاتون دیکھتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ آنا شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ بچے کو دودھ ماں کے پیٹ میں اللہ نے کیسے خوراک دی، ماں کے پیٹ کے بعد کیسے خوراک دی، پھر اس کی پرورش ہوئی، اس کو بڑا کیا، اس کے اندر صلاحیتیں، تعلیم، تربیت، پڑھنا لکھنا، ایک کامیابی تعلیم تربیت آپ دیکھیں کیسے بچوں کی نشو و نما دیکھیں، کیسے ان کے عہدے، افسران، کاروبار، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت، ہر جگہ اللہ نے یہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ تو انسان اگر غور کرے ان صلاحیتوں سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ ہاں جی، کوئی کاریگر بن گیا، کوئی ڈرائیور بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، یہ کوئی ماسٹر بن گیا، کوئی ٹیچر بن گیا، کوئی کارپینٹر بن گیا، کوئی لوہار بن گیا، کوئی ترکان بن گیا۔ یہ سارے نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ساری صلاحیتیں انسانوں کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک اللہ نے پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ ہم لوگ ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے، ایک دوسرے کی مدد کو، خدمت کو، محبت کو، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اس کی تابعداری کریں تو اور انعام آگے رکھے ہیں۔ اور یہ دنیا کی نعمتیں انعامات تو ہیں، آخرت کے انعامات بہت زیادہ ہیں، قبر حشر کے، برزخ کے، پرصراط کے، یوم الحساب، یوم المیزان، یوم الحشر، یوم القیامہ، یہ سارے نظام اللہ کے برحق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پیارے نبی کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ تشریف لائے، امت کو گمراہی سے نکالا، ہدایت پہ کھڑا کر دیا، اندھیروں سے نکالا، روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے برکات دیکھیے کہ اسے وہ انسان، کل وہ اونٹ چلاتے تھے، آج وہ انسانیت کو سبق دیتے ہیں، آج وہ حکومتیں چلاتے ہیں، آج وہ نظام چلاتے ہیں۔ ان کا نظام خلافت راشدہ دیکھو، ان کی تمام حکومتیں اور مخلوق کی خدمتیں دیکھو، وہ دن کو خدمت کرتے ہیں، رات کو خدمت کرتے ہیں، اور ہر ایک کی دکھی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے ہیں، ان کے خادم اسلم کے ساتھ گشت پر معمور تھے، آپ گشت فرماتے تھے۔ ایک گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آئی تو انہوں نے کہا بچوں کو خاموش کراؤ، تو گھر والوں نے بتایا کہ بچوں کو کیسے خاموش کرائیں، یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب چلے، خاموش ہو کر خادم کو ساتھ لیا، بیت المال سے آٹے کی بوری راشن اٹھایا، خادم نے کہا میرے کندھے پہ رکھ دو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے میرے خادم، آج تو تم میرا خادم ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب آئے گا تو میرا حساب تو نہیں دے گا، میں اپنا حساب دوں گا۔ تو بڑے خادم ہے آج میرا خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت میں بھی حساب دینا ہے نا، مجھے دنیا میں تھوڑی دیکھنا ہے، دنیا کے ساتھ مجھے آخرت کی فکر ہے۔ پہلے حکمران ایسے ہوتے تھے، حضرت نے اپنے کندھے پر وہ راشن اٹھایا اور گھر پہ لائے، گھر والوں کے لیے راشن کو خود تیار کیا، سبحان اللہ، خود حضرت وہ گھر میں لکڑیوں کو آگ پھونک رہے تھے، تو خادم آپ کی داڑھی مبارک سے وہ دھوئیں کے آثار صاف کر رہا تھا۔ وہ خادم چاہتا تھا میں خدمت کروں، عمر فاروق چاہتے تھے نہیں میں خدمت کروں گا، میں تو کھانا پکا کے کھلاؤں گا۔ تو کھانا پکا کے کھلا کے بچوں کو شاید بیٹھ کے، بچوں کی عادت ہوتی ہے کھاتے ہوئے تھوڑا بہت ہنستے ہیں یا تھوڑا بہت چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں، کوئی چینا چپٹی بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اس کا انتظار کرتے رہے، یہ بچے اس طرح سے کریں، میں دیکھوں بچے ہنسیں، میں خوش ہو جاؤں۔ پھر بچے جب ہنسنے لگے تو عمر فاروق نے اجازت لی۔ وہ خاتون کہنے لگی لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے، لوگوں کو چاہیے تھا آپ کو خلیفہ بناتے، خلیفہ تو عمر فاروق کو بنا دیا، وہ محل میں سوتا ہے، گھر میں سوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں کہ ہم بھوکے مرتے ہیں، آپ کتنے اچھے انسان ہیں، تو آپ کو خادم بنانا، خدمت کے ساتھ خلیفہ بنانا چاہیے تھا۔ وہ خاتون کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خلیفہ عمر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے گھر میں کھانا پکا کے بچوں کو کھلا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر ان کا طریقہ یہ تھا، گشت کرتے ہوئے جس مکان کا مسئلہ ہوتا ہے یا جس گھر کا، حضرت عمر فاروق وہاں نشان لگاتے تھے، صبح کو اپنی پولیس کو بھیجتے تھے کہ وہاں سے ان کو لے آؤ،
وہ نشان لگا ہوا گھر ہے فلاں جگہ میں رات کو گیا تھا، تو وہ حکومت بھی حیران ہوتی تھی کہ خلیفہ رات کو وہاں اس گھر میں کیسے پہنچ گیا۔ تو خیر صبح آپ نے جب بلوایا خاتون کو پتہ لگا یہ تو یہی خلیفہ ہے، میں تو جو رات میرا کھانا پکا کے بچوں کو کھلا کے آیا ہوا ہے۔ یہ خدمت کا عالم تھا، رحمت کا عالم تھا، شفقت کا عالم تھا، محبت کا عالم تھا، رعایا کی ہمدردی ایسی تھی کہ ان کو رات کو سونا نہیں آتا تھا۔ ایک گھر میں گئے، وہ درد دل کی تکلیف تھی، حضرت عمر کو پتہ چلا فوراً گھر آئے، اپنی اہلیہ طیبہ سے کہا چلو جلدی چلو، خدمت کا موقع مل گیا، وہاں خاتون کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی خدمت میں کوئی نہیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلے ہم ان کی خدمت کریں۔ آپ باہر بیٹھ گئے، حضرت کی گھر والوں نے بچے کی پیدائش کے بعد ان کی خدمت کی، بچہ پیدا ہو گیا، ان کی خدمت کی، ان کا وظیفہ مقرر کیا، بیت المال سے ان کو وظیفہ دیا جائے گا۔ تو پھر حضرت عمر خوش ہوئے، چلو ہم ایک خدمت میں اس مشکل وقت میں، یہ بچے کی پیدائش کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، ہم ان کے کام آ گئے، ہم ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ ہمیں رات کو گشت میں پتہ چل گیا، ایک رات میں عمر فاروق 4 صوبے چیک کرتے تھے، 4 صوبے کے گورنروں کو کندھے پہ جا کے ہاتھ ڈالتے، اور وہ گورنر حیران ہوتے رات کے اس وقت عمر فاروق کہتے مدینہ سے یہاں پہنچ گیا ہے۔ 4 صوبے چیک کر کے فجر کی نماز عمر فاروق خود پڑھایا کرتے تھے، کمال کی باتیں کی۔ 4 صوبے کہتے خلیفہ وقت نے گشت کیے، 4 صوبے ایک رات میں چیک ہو گئے۔ اس وقت جب کہ اتنے وسائل زیادہ اچھے آج کل جیسے ہیں سواری پہ نہ تھے، لیکن اس وقت میں بھی آپ 4 صوبے ایک رات چیک کرتے تھے۔ آپ کا گشت کا کیا عالم تھا، ہر گورنر ڈرتا تھا، ہر گورنر اپنے لوگوں سے کہتا تھا کوئی پتہ نہیں خلیفہ وقت رات کے کسی ٹائم میرے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھ لے گا، وہ مجھے پکڑ لے گا، کیا کر رہا ہے۔ تو یہ شان خدمت کی، خلافت کی، رحمت کی، محبت کی، یہی اللہ پاک فرماتے ہیں جو رحم کرے گا ہم اس پہ رحم کریں گے، جس نے رحم کیا اس پہ رحم کیا جائے گا۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہی ہمارا دین ہے، شفقت والا، رحمت والا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں، انسانوں پر رحمت، حیوانوں پہ رحمت، شجر حجر پہ رحمت، ہر ایک پہ رحمت ہے، ہر ایک پہ، ہر طرح سے، ہر وقت آپ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہمارے پیارے نبی کریم رحمت للعالمین ہے، اور انہی کی شان خلفاء میں ہے، انہی کی شان مسلمانوں میں ہے، انہی کی شان تقوی والے ایمانداروں میں ہے، دیانتداروں میں ہے، تاجروں میں ہے، حاکموں میں ہے۔ یہ بڑے رحم دل، یہ رحم دل کی یہ شانیں۔ ایک خاتون تھی بنی اسرائیل میں، وہ بڑی گنہگار تھی۔ اس گنہگار خاتون نے ایک جگہ دیکھا کہ کتا وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، کنویں کی گیلی مٹی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کتا پیاسا ہے، اس نے اپنے دوپٹے کے کئی حصے کیے، موزے کو باندھے، موزے سے پانی نکالا، کتے کو پلایا۔ وہ کتا پانی پی کے جاندار خوشی منانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو، فاحشہ کو، بدکارہ کو بخش دیا اور فرمایا تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں۔ تو میری مخلوق کو پیاس سے تو نے نجات دی، میں تجھے دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کو مخاطب کیا، جنت بھیج دیا۔ ایک خاتون تھی بڑی نیک تھی، لیکن ایک بلی نے اس کو دودھ پی لیا، اس کو غصہ آ گیا، اس بلی کو ماروں گی۔ بلی کو پکڑ لیا، باندھ دیا، ڈھک دیا پنجرے میں، کھولا نہیں، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ نے اس کو خطاب کیا کہ دیکھو تو نے رحم کی بجائے ظلم کیا، اس کو چھوڑ دیتی، دور پھینک دیتی، وہ اپنا کھانا پینا کہیں ڈھونڈ لیتی، وہ اپنی زندگی بلی گزار دیتی، لیکن تو نے اس کو بند کیا، پھر کھانا پینا نہیں دیا۔ اگر بند کیا ہے تو کھانا پینا بھی دو، کھانا پینا بھی دینا چاہیے، ایسا نہیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ اس کا بھی خیال رکھو، اس کو کھانا کون کھلائے گا، اس قیدی کی خدمت کون کرے گا، اس قیدی کی حفاظت کون کرے گا۔ تو بھلے قیدی ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن خدمت، ضرورت، خوراک یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو، چاہے مسلم بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ باتیں ہمارے دین نے ہمیں عطا کی ہیں رحمت کی، لیکن اللہ نے اس کو پکڑ لیا تو دوزخ بھیج دیا، اس نے نہ چھوڑا اس کو۔ اگر ہم کسی پہ رحم کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی کا فرمان ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے۔
اللہ میں جنت بھیج دے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، ورنہ دوزخ بڑی مشکل جگہ ہے، عذاب بڑا مشکل ہے۔ ہم دنیا کی تکلیف نہیں سہتے، دنیا کا عذاب نہیں برداشت کرتے، دوزخ کا عذاب تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنت فردوس ہم سب کو عطا فرمائے، اور رحمت والی، شفقت والی، محبت والی، اخوت والی، ہمدردی والی صفات اللہ ہم سب میں پیدا فرمائے، تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے احساس پیدا کریں۔ ایک غریب ہے، اس کے گھر میں کھانا پکا یا نہیں پکا ہم سوچیں، ایک تنگ دست ہے، اس کے گھر میں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ حدیث بات میں آتا ہے بہت سارے پیشہ کرنے والے درزی، بہت سارے ترخان، بہت سارے مزدور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باوجود ان کے پیشے اور محنت کے ان کی خوراک، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پیشہ کرنے والے، مزدوری کرنے والے، ان کی تم فکر کرو، ان کی مدد کرو، ان کا خیال کرو، ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ نہ دیکھو وہ کام کرتا ہے، کام کے باوجود اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ آپ سے فرمایا تم دھیان کرو، توجہ کرو، معلوم کرو یار اس کے 15,000 میں آج کل کی مہنگائی میں کیا ہوتا ہے۔ آگے ایک کو اللہ نے دیا ہے ينفق ذو ساعت من ساعته، آپ سے فرمایا، اللہ نے فرمایا خرچ کرنے والے کے لیے جو وسعت ہم دیتے جائیں اس کو چاہیے وہ بھی اپنے بھائیوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں کا، طلبا کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھتا جائے کہ مجھے بھی اب بانٹنا ہے، یہ نہیں کہ مجھے جمع کرنا ہے، جمع تو کرے لیکن ساتھ ساتھ خرچ بھی کرے، اللہ کے راہ میں دیتا بھی جائے۔ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ 26 جنوری کو انشاءاللہ ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جن میں فضائل اعمال لکھی ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید مختار شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس میں سب رات کو دعوت دی جاتی ہے۔ عصر کی نماز سے عشاء تک کا پروگرام ہوگا اور ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، اور سب ساتھی اس میں شرکت کریں۔ 26 جنوری بروز منگل عصر سے عشاء۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ۔